الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ مدینہ تفسیر القرآن کی طرف سے اکبر علی عطاری مخاطب ہوں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر عرض کر چکے ہیں جو اختصار کے ساتھ تھی۔ اس ویڈیو کے اختتام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا سے ہی ایک روایت پیش کرتا ہوں اور پھر سورۃ الفاتحہ کا آج انشاءاللہ العزیز تعارف ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالہ سے سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صورتوں میں باہمی امتیاز نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اب الگ الگ صورتوں میں امتیاز رکھا جاتا۔ آج کی جو ہمارا موضوع ہے سورہ فاتحہ کا تعارف، اس حوالے سے چند منٹ کے لیے عرض گزار ہوں۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالہ سے ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک مکمل صورت، یہ ام القرآن، ام الکتاب، 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ متعدد اس سورہ مبارکہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ اور نمبر 3 تا 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن، ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 5، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 6، 7 اور 8، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔
نمبر 9 اور 10 شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 11 12 13 14 اور 15 دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ تعلیم المسئلہ اور سورۃ السوال اور سورۃ المناجہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ اتنے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔